اچھا جی، خبر دیں آپ کو، اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا، صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مظاہرہ تھا اس کی کوریج کر رہے تھے صحافی۔ ظاہر ہے کہ صحافیوں کا کام کوریج کرنا ہے، ان پر تشدد کیا اور کلب میں بھی داخل ہو گئی، کلب کی عمارت میں داخل ہو گئی، وہاں بھی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اور جو کلب کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے کی کوریج کے دوران پولیس نے صحافیوں کو تشدد کیا، اس کے بعد پریس کلب کے اندر بھی آ گئے، لاتیں ماری دیواروں پر، اور پھر ظاہری بڑا غلط کیا انہوں نے، اور کیمرے بھی توڑے، کیفیٹیریا میں داخل ہو گئی جہاں توڑ پھوڑ کی کھانے میں مصروف صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور اس پر ظاہر ہے پورے پاکستان کے جو صحافی برادری ہے بڑے غم و غصے کا انہوں نے احتجاج کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ واقعے کے بعد وزیر مملکت طلال چودھری صاحب وہ پریس کلب پہنچ گئے، نیشنل پریس کلب، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھیجا ہے، پولیس تشدد کے واقعے پر صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ اور انہوں نے جو جواز پیش کیا وہ بڑا اہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں پریس کلب کے اندر جو داخل ہوئی ہے پولیس، انہیں اندازہ نہیں تھا یہ پریس کلب ہے۔ انتہائی مزاح خیز بات کی ہے، اور لگتا ہے کہ مطلب کوئی کہتے ہیں نا کوئی یو سی کا عہدیدار بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، اور وہ تو وفاقی وزیر ہیں، اور وفاقی وزیر اطلاعات ہیں میرے خیال میں، وزیر اطلاعات وفاقی وزیر مملکت ہیں جناب، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے کہاں۔ ایکچولی طلال صاحب، یہ جو سارا مسئلہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ جو ذرائع کہتے ہیں جو ایکشن کمیٹی سے بات کر رہی تھی اس میں ان کا رویہ ہی بہت مزاح خیز تھا، اور انہوں نے ان کا جس طریقے سے مذاق اڑایا، مطالبات کیے جاتے ہیں، انہوں نے اگر مطالبات کیے تھے بعض نامنظور ہو سکتے تھے، تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ مذاکرات میں آپ کریں کچھ یہ کریں، لیکن وہ جس طریقے سے مذاکرات ادھر ناکام ہوئے اور اس کے بعد جو تشدد کی چیزیں ہوئیں، اور آج بھی اس دن کے بعد سے کشمیر جل رہا ہے اور آزاد کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ادھر جس جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری سیکیورٹی پولیس والوں کی بھی ہوئی ہے اور ادھر کے لوگوں کی بھی ہوئی ہے، اور بہت بہت نقصان ہو رہا ہے، اور 3 پولیس اہلکار شہید تو 6 جاں بحق ہوئے۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات بتاؤں میں آپ کو سر، اس میں اہم بات جو 38 ان کے مطالبات ہیں، وہ جو بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا، ناظرین کو ہم بتائیں انہوں نے کہا کیا ہے۔ مطالبات بڑے اہم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ ہونا چاہیے، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، جو ہمارے یہاں کشمیری رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی کس بات کی نشستیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے فری علاج کی سہولیات، فری اور یکساں تعلیم، انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ کا قیام، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ 5 kV سے اوپر کمرشل بجلی، یہ جو ہے اس پہ بھی نرمی کی جائے، بجلی سے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد کیا جائے، آٹے سے متعلق معاملات پر عمل درآمد، آٹا ایکومولیشن اور معیار، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جناب کہ ٹیکسز میں ہمیں چھوٹ دی جائے، روزگار کی فراہمی، نوجوانوں کو قرض بلا سود قرضہ دیا جائے، معذور افراد کا کوٹا مقرر کیا جائے، عدلیہ میں اصلاحات کیا جائے، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے جو ہے وہ انتخابات کرائیں، آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا جائے، موبائل کمپنیوں کی وہاں لوٹ مار ہے کہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور پھر بہت ساری سڑکیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنایا جائے، صاف پینے کا پانی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور اس طرح کرتے کراتے نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکسز پہ ان کو لگایا جائے، مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت کی جائے۔ یہ ہیں جی ان کے مطالبات۔ دیکھیں علی، بظاہر تو اس میں موسٹلی ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ ہو سکتا ہے اس میں بہت غلط بھی ہوں، جیسے سڑکیں بنانے میں انہوں نے ٹنلز بنانے کا بولا ہے، ابھی اتنا پیسہ افورڈ نہیں کر سکتی اگر وفاقی گورنمنٹ، تو ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن پرتشدد کارروائیاں کرنا، ان کو مارنا مورنا یہ نہیں ہے۔ ہم آ جاتے ہیں واپس اسلام آباد پریس کلب میں۔ اسلام آباد کے کلب میں کیا تھا؟ سمپل ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، مظاہرہ کرنے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ڈیمانڈ میں چاہتا ہوں تھوڑی اس پہ تبصرہ ضرور کیجیے، پہلا نقطہ ہے وہ کہتے ہیں جو ہم یہاں بھی روتے ہیں روزانہ بیٹھ کے، حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ۔ دیکھیں ان اس کا مطلب کشمیری جو وہاں ایم ایل ایز بنتے ہیں ان کے، وہ بھی یہاں لے ہیں، وہی نا، بڑے بڑے ادھر لوگ ایم ایل ایز بن جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں اور ان لوگوں کو جناب پیٹرول فری، گاڑیاں فری، ان کے غیر ملکی دورے فری۔ جب غریب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، 40 لاکھ آبادی ہے کشمیر کی، 310 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے، اور کہاں جاتے ہیں 310 ارب یہ پتہ نہیں سر۔ 40 ارب کی آبادی پہ 310 ارب، ایک منٹ، کراچی کی 3 کروڑ آبادی ہے اور 310 ارب روپے یہاں نہیں ملتے۔
سر اندازہ کریں. دیکھیں اگر وہ عوام پہ لگے اور وہی تو بات ہے ایک جو بات عوام پہ چھوٹی لگے. سی, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ بھائی 300 ارب روپے اگر مل جائیں تو ایسا کراچی 10 دفعہ تباہ کر کے 10 دفعہ بنا دوں. 300 ارب اتنے ہوتے ہیں, تو کشمیر کی آبادی 40 کروڑ ہے, 40 لاکھ ہے. وہی بات ہے نا علی, جو پیسہ ملتا ہے کہاں جا رہا ہے وہ لگ تھوڑی رہا ہے وہاں پہ, ورنہ یہ کھا جاتے وہ سارے تھوڑی یہ بات کرتے کہ MLA. جی روڈیں بنایا یہ بنایا, اور ان کی عیاشیاں دیکھ کے غریب لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو انہوں نے مانگا. دوسری مانگ جو ہے کہ یہاں سے کراچی میں ہم نے دیکھا MQM کے لوگ جیت کے ان کی اس میں بیٹھ گئے اسمبلی میں. اچھا, اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے کہ بھائی وہاں جو رہتے ہیں وہ ان ظاہر کو سی کیوں بات ہے, MLA بنا رہے ہیں ان کو. وہی ظاہر سی بات ہے, صحیح بات ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی کہہ رہے سیٹیں ہیں وہ وہاں وہاں پہ دی بس جائیں. گئے, وہاں کاروبار ہیں, وہاں شادیاں کر لی, وہاں بچے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ MLA بن کے آ جاتے ہیں. یہ مطالبہ بھی میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. آٹا حالانکہ ان کو پاکستان سے بہت سستا آٹا ملتا ہے, 50 روپے کلو آٹا ہے. سر سب سے بڑھ کر بجلی 4 روپے ہے, یونٹ ہے بجلی. ان کو بہت رعایتیں ہیں, ان کو ٹیکسز فری ہیں, ان کے ساتھ بہت کافی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں. ہاں سڑکیں وغیرہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں جی کام ہونا چاہیے. لیکن جو مطالبات ان کے ہیں, اگر اس پہ بات میں یہ کہتا ہوں لیکن اس تو پہ مذاکرات مظاہرے نہ بھی مانے, اگر لیکن بات چیت کا سلسلہ جاری لیکن رکھیں. جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ انڈین سپورٹر لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر, جس طرح کے پاکستان کے خلاف نعرے آپ لگا رہے ہیں, یار سارے کچھ تو ہم ہی دے رہے ہیں آپ کو, دیکھیں اس کتنا میں اچھا رکھا ہوا ہے آپ کو. 4 روپے بجلی, ہم 40 روپے بھگت رہے ہیں, آپ کو 4 روپے دی, یار بجلی تو ہم بنا رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہمیں ہے ہی نہیں نا کہ اس میں انڈیا انوالو ہے, تو ہمیں پہلے دن سے پتہ راہ ہے. انوالومنٹ ہے لیکن بھائی. ہم ایسا موقع کیوں دیتے ہیں, ہاں, دشمن کو کیوں خوش ہو. دیتے ہیں دشمن کو ایسا موقع کہ وہ ہمارے بھائیوں پر آگے کانا پوسی کرے اور ان کو ورغلائے. آپ ایسی کوئی چیز ہی نہیں دیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو کہ ذرا سرحد کے اس پار دیکھیں کشمیر میں کیا حال ہے. کیا ہو رہا ہے. ان کو 100 200 دن انٹرنیٹ کی سہولتیں نہیں ہوتی, بچے تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں. آج پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سے 10,000 آپ ہو جائیں, چلے جائیں ادھر, لگ پتہ جائے گا آپ کو کس طرح رکھا ہوا ہے. بھائی 1 لاکھ سے زیادہ شہید کر دیے ہیں انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں, ان کی کیا حالت ہے پتہ ہے آپ کو. نہ ان کو مذہبی آزادی ہے, نہ ان کو اور کسی چیز کی کی آزادی آزادی ہے. ہے. ہر ادھر آدمی مشکوک ہے, یہاں تو آپ ہر کا گھر اپنا ہے. میں وہ بالکل تو بالکل ان صحیح کو کہہ بھی رہے ہیں. تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ کریں, لیکن اس کو اس قسم کی چیزوں کو بہت اچھی طرح ٹیکل کرنا چاہیے. مس مینجمنٹ ہوئی ہے, طلال صاحب جیسے لوگ جو اتنے ہاٹ مائنڈیڈ ہیں, ان کو تو ایسی کمیٹی میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. اب دوسری کمیٹی بھیجی ہے, شاید ان سے مذاکرات اچھے ہو جائیں. اچھا, لیکن اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا, اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. جی اس میں قمر کارا بھی ہے, اور بھی میرے خیال میں 1-2 لوگ ہیں, اور سمجھدار لوگوں کو لیا ہے. تو ہو سکتا ہے بات آگے بڑھے. لیکن اس سے پہلے جو آج اسلام آباد میں پریس کلب میں ہو گیا, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا. ہمارے کراچی پریس کلب کے سامنے بھی بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے. اب آپ تصور میں لائیں کہ کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ, اور آپ آگے ان پہ لاٹھی چارج شروع کر دیں, ان کو ڈنڈے مارنا شروع کریں. وہ کیا کریں گے؟ کچھ تو بھاگیں گے, کچھ نہ کچھ تو پریس کلب میں گھسنے میں کامیاب ہوں گے. اب جو پریس کلب میں گھس گیا وہ ایک طریقے سے امان میں آ گیا. یہ تصور ہے نا بھائی ہمارا آپ کا, کہ پریس کلب میں جناب پولیس نہیں آ سکتی, پولیس ہمیں نہیں مار سکتی, یہ ہے وہ ہے. اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا. اس کے اندر گھس کے ان کو مارا. جو صحافی کھانا کھا رہے تھے, جو کیمرہ مین تھے, کیمرہ مین کو کیا چاہیے, میں کیمرہ مین ہوں, فت کریں میرے سامنے سے کوئی واقعہ, میں فٹ سے کیمرہ کھول کے اس کی فوٹیج بناؤں گا. یہ ایک چیز ہوتی ہے نا, ایک اس کو مل گئی, اور جناب اس کا کیمرہ توڑ دیا لاٹھیاں مار کے, جس کا کوئی ہے جو مظاہرے میں شامل ہی نہیں تھا. اندر بیٹھے ہوئے کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, اس کو مارا اور گھسیٹا. تو فوٹیجز آ گئی ہیں کہ انہوں نے بنا لی تھی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کتنا روکیں گے آپ. تو وہ بہت وہی پھر اسی آدمی کو بھیج دیا گیا. وزیر داخلہ اگر اسلام آباد میں موجود تھے, انہیں خود آنا چاہیے تھا, یا کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا. ان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور یہ مسئلہ ابھی اور آگے جائے گا. اور تمام صحافتی تنظیمیں اس کی مذمت کی ہے, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹیکل نہیں کریں. جو آزادی اظہار خیال ہے, رائے ہے, جس کی قانون اجازت دیتا ہے, اس پہ آپ قدغن نہ لگائیں اور اس قسم کی چیزیں نہیں کریں. اس سے آپ کی حکومت کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے, اور پاکستان کی اپنی بھی ساکھ خراب ہوتی ہے.